الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں، بینات واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو آدمی تبدیل کر دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ آ جائے اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. زین للذین کفروا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا، تمسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں یعنی کفر اور شرک سے، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے درجے کے اعتبار سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بہت زیادہ. گزشتہ آیتوں کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ تھا، ایک کافر اور ایک ایمان والوں کا. پھر ان کے بعد والی آیتوں کے اندر کافر ایمان والے، مخلص ایمان والے، اور پھر ان کے بعد جو ہے نا منافقین کا تذکرہ تھا. اور آج کے درس کے اندر مثال کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا اور جو ہے نا مشرکین اور نہ ماننے والوں کا کتنا برا انجام ہوگا. یہاں پر جو ہے نا سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے بنی اسرائیل کون تھے؟ پہلے تو یہ تاریخ یاد رکھیں. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل حضرت ابراہیم کے بڑ پوتے حضرت یعقوب کا نام ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے، اسرا کا معنی عبد، بندہ ہوتا ہے، اور ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے. یعنی اگر عربی زبان کے اندر اس کا ہم معنی لفظ ہے تو وہ عبداللہ ہے، اور ہماری زبان کے اندر اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. ان کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے انعامات فرمائے. ایک تو ان کے اندر ہزاروں نبی مبعوث فرمائے. دوسرا ان کے اوپر اور بھی بہت سارے انعامات سے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سے لے کر ان کو آ رہے تھے اور انہوں نے بحر قلزم کو جو ہے نا پار کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وادی سینا کے اندر پہنچے، جس کو وادی تیہ اس وقت کہا جاتا تھا، اس وقت سینائی صحرا کہا جاتا ہے. تو یہ اس جگہ پہنچے اور یہ بہت جو ہے نا 40 میل لمبا، 26 میل چوڑا، بہت جو ہے نا لمبا چوڑا جو ہے نا یہ صحرا تھا. اس صحرا کے اندر پہنچے تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ ان سے کہیں کہ قوم عمال کا سامنے ہے، ان کے ساتھ جہاد کریں، اللہ فتح عطا فرمائے. ان لوگوں نے انتہائی گستاخانہ جواب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو دیا کہ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر وہاں لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. پہلے جا کر اس علاقے کو فتح کریں، پھر اس کے بعد ہم اس علاقے کے اندر داخل ہوں گے. اللہ رب العزت نے بطور عذاب کے، بطور سزا کے جو ہے نا وادی تیہ کو ان کا جو ہے نا ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا کہ صبح چلتے تھے، شام تک جہاں پہنچتے تھے، شام کو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے ہوتے تھے. یعنی اس صحرا سے یہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کی بارش فرمائی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. کہ یہاں پر کوئی درخت وغیرہ تو تھا نہیں کہ جس کے سائے کے اندر یہ رہتے، تو بادلوں کا سایہ کر دیا. پھر ان کے اوپر اور انعام فرمایا کہ ان کو من و سلوہ سے نوازا،
بھونے ہوئے جو ہے نا بٹیر ان کے سامنے ہوتے تھے، شیرہ ان کے سامنے ہوتا تھا، یہ کھاتے تھے۔ اور ان کے اوپر جو ہے نا اور انعام بھی اس کے علاوہ فرمائے کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، جیسے ہی میلے ہوتے ہیں مٹی پر جو ہے نا ان کو رکھتے تو مٹی جو ہے نا ان کو صاف کر دیتی۔ اتنے بڑے بڑے انعامات فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ سل بنی اسرائیلیوں سے وہ پوچھیں کم آتیناہم کہ کتنے اللہ رب العزت نے ان کو انعامات دیے۔ یہاں پر جو ہے نا آتیناہم من آیت بینہ کہ واضح ان کو نشانیاں بھی دی۔ یہاں پر من آیت بینہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی جو تعلیم لے کر آتا ہے وہ بھی بینہ کے اندر داخل ہے، اور نبی جو اپنا عمل ہوتا ہے نبی کا وہ بھی بینہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کی ذات خود اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا کرتی ہے امتیوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اور جتنے نبی آئے ہر نبی اپنی امت کے لیے بہت بڑا احسان تھا، اور ہر نبی جو ہے نا امت کے لیے نمونہ تھا کہ اللہ تعلیم کی صورت کے اندر تو کتاب دیتے، شریعت دیتے، لیکن وہ تعلیم جو ہے وہ عمل کی صورت کے اندر نبی کے ذریعے آتی تھی کہ نبی اس تعلیم اور اس شریعت پر عمل کر کے دکھلاتا تھا، لوگوں کو دکھلاتا تھا کہ عمل اس شریعت پر، اس تعلیم پر اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کم آتیناہم من آیت بینہ کہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بھی ان کو دی، اور چھوٹے چھوٹے احسانات بھی ان کے اوپر بہت سارے کیے، بڑے بڑے احسانات بھی ان کے اوپر بہت سارے کیے۔ اور جو ہے نا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ کہ جس کے پاس اللہ کی نعمت آ جائے وہ اس کو بدل دے۔ اب بدلنا کیا ہے؟ مثلا نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، بندہ اس سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ کہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، وہ جو شریعت نازل ہوئی تھی اس شریعت پر نبی نے عمل کر کے دکھلایا تھا، تو عملی صورت کے اندر نبی کا عمل تمہارے پاس آیا، تم نے اس عمل کو غیروں کے عمل کے ساتھ بدل دیا، تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ کے اندر یہ بات داخل ہے۔ غیروں کے طور طریقے اپنانا، غیروں کی تہذیب اپنانا، اور غیروں کے جو ہے نا اطوار اپنانا، بول چال کے اندر جو ہے نا ان کے طرز کو اپنانا، نبی کی طرز، نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی کو جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر نہ لانا، یہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ کے اندر داخل ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی نبی کی مخالفت کی کہ اللہ اور نبی نے حکم دیا قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے سجدہ کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ بیت المقدس کے اندر داخل ہونا اور کہتے ہوئے جانا کہ اللہ بخش دے، لیکن یہ جو ہے نا نبی کی طریقے کی انہوں نے مخالفت کی، اور جو ہے نا الٹے طریقے سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو ہے نا ہنطا کہ گندم دانا، یہ کہتے ہوئے جو ہے نا بیت المقدس کے اندر جا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جب تم نبی کے اوپر اترنے والی شریعت اور تعلیم کی مخالفت کرو گے اور جو ہے نا نبی کے عمل کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو پروردگار یہ انعامات کر رہا ہے تمہارے اوپر، وہی پروردگار جو ہے نا تمہیں جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت۔ اللہ رب العزت جو ہے نا جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو ان لوگوں پہ اوپر جیسے انعامات بہت زیادہ فرمائے کہ ان کو جو ہے نا اس وقت جو ہے اتنی عزت بخشی گئی، اتنی عزت کسی قوم کو نہیں بخشی گئی۔ ان کو کیا کیا عزتیں دی گئی کہ ان کے اندر ہزاروں نبی مبعوث کیے گئے، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے نا بادلوں کے ذریعے سایہ کیا، من و سلوہ جیسے کھانے سے نوازا، اور فرعون جیسے ظالم سے ان کو نجات دی، بحر قلزم کے اندر جو ہے نا ان کے لیے خشک راستے بنا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان کے لیے یہ انعام کیا کہ موسیٰ نے پتھر پر جو ہے نا آسا مارا تو اس پتھر سے جو ہے نا 12 چشمے ان کے لیے جاری ہوئے، بہت سارے انعامات کیے۔ اور جو ہے نا پھر اس کے بعد دنیاوی انعامات ان کے اوپر کیا تھے کہ بہت سارے بادشاہ ان کے اندر مبعوث فرمائے، بہت سارے بادشاہ ان کے اندر بھیجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یہ بادشاہ بنے، پھر اسی طرح جو ہے نا بادشاہت بنی اسرائیل کے اندر چلی، اور اسی طرح جو ہے نبوت بنی اسرائیل کے اندر چلی، اللہ نے علم سے ان کو نوازا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو پھر اللہ رب العزت نے پکڑا بھی ان کو سخت طور سے۔ ایک دن ان کے اوپر طاعون کی بیماری آئی، وبا آئی، جس کی وجہ سے دن کے تھوڑے ہی
جو ہے نا تھوڑے ہی وقت کے اندر 70,000 بنی اسرائیل جو ہے نا اس طاعون کے مرض کے اندر مر گئے. اور انہی میں سے کچھ لوگ آئے کہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر کے ان کو بھولو اور بندر بنا دیا گیا. اور انہی میں سے کچھ لوگ آئے جن کو چوہوں کے ساتھ جو ہے نا چوہوں کے شکلوں کے اندر بدل دیا. 3 دن کے بعد ان کے اوپر وفات آئی. اور انہی کے اوپر عذاب آیا، مینڈکوں والا عذاب ان کے اوپر آیا، خون والا عذاب، جو چیز اٹھاتے خون ہو جاتی تھی، یہ عذاب بھی ان لوگوں پر آیا. تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ فرمانے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. پھر جو ہے دنیاوی انعامات جس کے اوپر ہو جائے نا پھر وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، انسانوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کو جو ہے نا کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتا ہے، پھر ان کی قدر نہیں کرتا اور ان کے اوپر تانے کستا ہے. جس کو اللہ دنیا کا مال دے دیتے ہیں پھر ان کے اوپر تانے کستا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا کسی ذہنیت کی بھی جو ہے نا یہاں پر کسی ذہنیت رکھنے والوں کے انجام کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یاد رکھنا چاہیے یہ کافروں کا شیوا ہے کہ کافر کے پاس مال آ جائے تو غریب ایمان والوں کا تمسخر اڑاتا ہے. اس زمانے کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ فرض آ چکا ہے کہ اللہ جس کو دنیا دے دیتے ہیں کچھ پھر وہ انسانوں کے انسان نہیں سمجھتا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق ہی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اگر میں ان کی توہین کروں گا تو یہ ایسے جیسے اللہ کی توہین کرتا. اور یاد رکھنا چاہیے ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا جو ہے نا زمین و آسمان فنا ہو جائے یہ آسان ہے، ایک جو ہے نا مسلمان ایمان والے کو قتل کر دیا جائے یہ زیادہ مشکل معاملہ ہے. اور جو ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تیری عظمت، تیری حرمت، تیری شان بہت اونچی ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت آبرو جو ہے تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا غریب مسلمانوں کا جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. فرمایا گیا والذین اتقوا، کل قیامت کے دن یہ جو لوگ جو ڈرتے ہیں ایمان والے ہیں، بچتے ہیں کفر، شرک، نفاق اور نافرمانی سے، گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں، فرمایا گیا فوقہم، یہ بہت اونچے ہوں گے. کس اعتبار سے؟ کافروں، کافر اور جو ہے نا ایمان والا، اس کے مقام تو زمین آسمان کا قائم کہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بھی بہت تھوڑا فرق ہے، اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہے. یہاں پر فرمایا فوقہم، یہ بہت اونچے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ تحت الثری، بہت نیچے، اور جنت جو ہے یہ عرش معلی کے قریب، یہ بہت اونچی. تو وہ بہت اونچے ہوں گے اور یہ بہت نیچے ہوں گے اس اعتبار سے. اور دوسرا فرمایا گیا باقی یہ درجے کے اعتبار سے تو ان کا اور ان کا کوئی ملاپ ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ ایمان والے کا درجہ بہت اونچا، بہت مقام اونچا. فرمایا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک جو ہے نا شبہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے. وہ شبہ یہ تھا کہ جس کو مال زیادہ دے دیا جائے، رزق دے دیا جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ جو ہے نا اس سے راضی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو مال و دولت سے بہت سارا نواز دیا. تو اللہ رب العزت نے شبہ کا ازالہ فرما دیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق کا تعلق جو ہے یہ ایمان اور اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے. رزق کا تعلق جو ہے نا اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کی حکمت، کسی کو مال دے کر آزما دیا، کسی کو نہ دے کر آزما دیا کہ مال دیتا ہوں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مال کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جو ہے نا جس کو نہیں دیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے میری ناشکری، اور جو ہے نا میری ناشکری کر کے ناشکری کے کلمات تم مجھ سے نہیں نکالتا. تو مال دینا بھی اللہ کی حکمت، نہ دینا بھی اللہ کی حکمت. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. باقی یہ بات کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کو ایمان اور تقوی بھری زندگی دیتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو
بندہ یہی آج کے درس کا سبق بھی ہے کہ جو بندہ کسی جو ہے نا غریب مسلمان کی توہین کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ضرور بے ضرور اس کو ذلیل کر دے. یہی آج کے درس کا سبق ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا ارحم الراحمین، نسالہ قومنا قرآن پاک پڑھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ جو آگے آگے سنا گیا اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، نسالہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہی کو اپنے فضل کے کرم کے نال معاف فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انصاری کی بخشش کے فیصلے فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں جتنے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھرے کے اندر یا ہسپتال کے اندر، یا اللہ نے کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، جتنے مسلمان رزق کے معاملے تنگ ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، یا اللہ انہیں رزق کے حلال فراخ طیب نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان موجود ہیں انہیں دے قریب یا بعید دے جتنے رشتہ دار فوت دیے، یا اللہ انہیں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا. یا اللہ سارے کو بھی فکر آخرت نصیب فرما. جتا ہمیشہ ہمیشہ رہنے مندے واسطے بھی سامان کے زاد راہ بڑا مہی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين 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 برحمتك